وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایام جمع ہے ایم کی. ایم کہتے ہیں من لا زوج لہا، وہ مرد جس کی عورت نہیں، وہ عورت جس کا خاوند نہیں. تو معاشرے کے اندر جب ایسے لوگ موجود ہو تو خطرہ ہے کہ گناہ پھیل جائے. حکم یہ آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی شادیاں کر لو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرا دو کنیزوں کی تم میں سے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نیک غلام تمہارے ان کی بھی شادیاں کراؤ. وَإِمَائِكُمْ، خاص کر تمہاری کنیزیں، کیونکہ ایامات تو دونوں کے لیے میں نے بتایا، وہ مرد جس کی عورت نہیں، وہ عورت جس کا خاوند نہیں، دونوں کی شادی کرا دو. یکونوا فقراء، اگر ہو یہ تنگ دست، یغنہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. سبحان اللہ. طالب علم کے پاس کیا ہے، 10-12 سال پڑھ کر کے خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں، لیکن جاتے ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے. اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. اور بڑے بڑے مسٹنڈے 2-3 دفعہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور پھر میرے پاس آتے ہیں، جی نکاح پڑھیں گے. کس کا نکاح؟ میں سمجھ جس کے بیٹے کا. میرا ماشاءاللہ بہت سمارٹ مین ہے. اور پھر کہتے ہیں لکھو میری عمر لکھو 28 سال، ماشاءاللہ. اور لڑکی کا کی عمر لکھ دو، بس میرے خیال سے 19 سال لکھ دو. یہ تو بہت جوان لڑکی مل گئی آپ کو. کوئی 15-20 دن بعد یہاں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فارم تیار ہے، نہیں تھوڑا سا کریکشن کرنا ہے. خیریت تھا. وہ عمر میری جو ہے نا میرے خیال سے 40 لکھ دیں، اور جو عورت ہے اس کی عمر میرے خیال سے 38 لکھ دیں. اے بابا جانو بابا جی بی بی جی، ویسے جو ہے نا یہ جوان بنا ہوا تھا اس رات. دو خبازی کل ناکح کاذب، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے ہر نکاح کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. وقت پر نکاح نہ ہونا یہ عیب ہے. جب جوانی کے شباب اتر جائیں تو پھر کیا نکاح ہے؟ نکاح تو اس وقت ہو جب جسم کا ہر عضو اور زندگی کا ہر شعبہ اس کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے بعد البلوغ نکاح کرنا سنت ہے 25 سال تک. تو نکاح وہ کر نہیں سکتے ہیں، ان کے قیود و شرائط اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک پوری سلطنت قائم ہوتی ہے. بس اس چیز سے اس قوم کو اتارنا ہے. علماء کا یہ فریضہ ہے کہ یہ اخلاق سکھائے ان کو، بالکل ہلکے پھلکے. اور رسوم، عجیب رسوم، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، رسوم سے باز نہیں آئے. بھئی آپ میں اور لوگوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اور لوگ کر رہے ہیں. بات ہو گئی، اب بس انتظار ہے نکاح کا. جب نکاح ہو جائے، خدا تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی لڑکی کے لیے، لڑکی کے ماں باپ کو خدا نے جو توفیق دی وہ کر لیں، بسم اللہ. نہ لڑکی والے لڑکے سے زیادہ مطالبے کریں، نہ لڑکے والے کو یہ حق ہے کہ خاتون سے کوئی بھی مطالبہ کرے. انہوں نے جو بیٹی دی ہے یہ کچھ کم احسان ہے کیا؟ یہ باقاعدہ خریداری کرتے ہیں. ایسے غیرتی گھرانے بھی ہیں جو لڑکی والوں کو لسٹ دیتے ہیں کہ اتنے فریج، اتنے ڈی فریزر، اتنے جوڑے، اتنے مسیریاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک شخص مجھے کہتا ہے میری 4 لڑکیاں ہیں، 8 لاکھ روپے میں نے رکھے ہیں، ہو جائے گی شادی نہیں انشاءاللہ آپ کی دعا سے. فلا حول ولا، ایک بیٹی کے لیے 2 لاکھ، لیکن وہ گھبرایا ہوا ہے کہ نہیں ہوگی. کاروباری ہے. ایک قوم دنیا میں ایسی ہے جو عورتوں کو بیچ رہی ہے، اور ایک قوم دنیا میں ایسی نکل آئی جو لڑکوں کو بیچ رہی ہے. آگاہ خزی خرچے دے سڑی خرچے یوشے دونوں بک رہے، بکا ہوا مال. نکاح سستا رکھو، شادیاں عام کر لو تاکہ گناہ بند ہو جائے. ایک نوجوان کو پتا ہے کہ میری شادی کے ابھی 10-12 سال باقی ہیں، وہ سب کچھ کر لے، سارے گناہ کرے گا. اس کو یہ اطمینان ہے کہ اسی سال میرے نکاح ہو سکتے ہیں، وہ پورا محفوظ رہے گا. یہی حال خواتین کا ہے.
تو بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن ان کا نتیجہ شیرین ہے. اور خاص کر مالدار لوگ، لینڈلارڈ لوگ، وہ اللہ کا خوف کر لیں. حدیث میں ہے برکت النکاح ایسرھا مونا، جس نکاح پر خرچہ کم آئے اس میں برکت ہوگی. تو اس نے کہا جو مجھے کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کی شادی پر 47 لاکھ خرچ کیے، ایک شادی پر 47 لاکھ، اور نتیجہ یہ کہ 9 مہینے ہو گئے اور میاں بیوی آپس میں مل نہ سکے. اللہ کی طرف سے نحوست آ گئی ہے. اگر 45 لاکھ یہاں دے دیتے تو میدان کی طرف پورا دارالاقامہ بن جاتا. ان کی نسل و نسب کی بہتری تھی یا نہیں؟ ایک ولوج و خروج کے لیے جو ہے 47 لاکھ کی جو لے کے آئیں گے وہ کوئی اور چیز ہے کیا؟ وہ بھی تو انسان ہے. مرتبہ کا اللہ پاک اتنا راضی ہوئے کہ اس بچے کے اللہ کہنے پر ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. فرمایا اپنے نام کے ساتھ نسبتوں کا خیال کرو. کوئی اپنی قوم کا نام رکھے گا، کوئی برادری کا نام رکھے گا. فرمایا اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام محمد لگایا کرو. فرمایا جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دیں. پروردگار عالم آسمان سے 2 فرشتے اس گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے. جب تک اسے موت نہیں آتی فرشتے پہرے دار بن کے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلا بچے کا حق کیا ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا آدمی اس جگہ شادی کرے، اس گھرانے کا انتخاب کرے جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم کی خوشبو آ رہی ہو. آج اس تعلیم کو کوئی تعلیم سمجھتا ہی نہیں. کتنا پڑھی ہوئی ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ہم نے مدرسہ نہیں چلانا، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. بتاؤ میٹرک کیا ہوا کم سے کم ہر کوئی انتخاب کر رہا ہے، کم سے کم لڑکی بھی اے پاس ہو، ایم اے پاس ہو. ایسے بھی اے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر. بچے کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، ماں کو بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں مدرسے میں لے گئی، میرے بچے کو بسم اللہ کروا دیجئے. استاد محترم نے فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی. پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب، دوسرا پارہ سیقول شفا پڑھ کے سنا دیا، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا البر، پانچواں پارہ والمحصنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجارہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نوواں پارہ قَالَ الْمَلَأُ، 10واں پارہ وَاعْلَمُوا، 11واں پارہ يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ، 12واں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، 13واں پارہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ، 14واں پارہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، 15واں پارہ قال الم اقل لک، 16واں پارہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. 17 پارے ایک نشست میں بیٹھ کو بسم اللہ پڑھنے پر استاد کو سنا دیے. استاد کہنے لگے قطب الدین کی ماں تو بسم اللہ پڑھوانے لائی تھی، عربی قاعدے سے شروع، یہ کیا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے تو آج تک اسے کسی مدرسے میں داخل نہیں کرایا. پھر 17 سپارے کہاں سے پڑھ لیے کہ اس سے ہی پوچھو. قطب الدین بتا 17 پارے تو نے کہاں سے پڑھے؟ آپ نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا. استاد محترم 17 پارے میں ماں کے مدرسے والی، ماں کی گود والے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوں. ماں کہنے لگی میں نے پڑھایا کوئی نہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگی اماں 9 مہینے میں تیری کوک میرا، اللہ کی عزت کی قسم تیری زبان سے میں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اماں جان آدھا قرآن پاک تو
میں نے تیری کوک میں یاد کر لیا تھا، جب میں تیری گود میں آیا اماں یاد کر جب بھی مجھے دودھ پلایا کرتی، اماں مجھے قرآن کی لوریاں دیا کرتی، اماں گھر میں برتن دھویا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، جھاڑو دیا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، اماں جان کھانا پکایا کرتی، قرآن پڑھا کرتی، اماں جان 6 سال میں آپ نے مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اماں جان مجھے زبانی 17 سپارے یاد ہو گئے۔ کہاں سے لائے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اللہ اکبر اس مدرسے، اس گود والے مدرسے میں قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔ اب تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کا نام اسکول میں جا کے لکھوا دیتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ABC ٹھیک ہے یہ ایک فن ہے، منع نہیں کرتے مدرسے والے، آج لوگ کہتے ہیں مدرسے والے اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنا جینا ہے اتنا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے، اور قبر کے اندر کامیاب، اور دنیا کے اندر اگر تُنے کامیاب ہونا ہے اتنی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے۔ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کے یقینی ہونے میں، کامل ہونے میں، کامیابی دلوانے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے نہ سمجھ آئے، 1400 سال ہو گئے لکھنے والوں نے قلم روک دیا، کہنے لگے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے، اگر سمجھ میں آ جائے تو 7 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح میں پورا قرآن سنا دیتا ہے۔ پہلا دل قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کے آئے، اپنی ماں سے کہنے لگے اماں جی مجھے روٹی چاہیے، اماں کہنے لگی بیٹے یہ کیا بات ہوئی، پڑھتا ہے قرآن خدا کا، روٹی میرے سے مانگتا ہے، جب تک تو قرآن سے وابستہ نہیں تھا، جب تک قرآن والی گود میں نہیں بیٹھا تھا، اور میرے بچے اس وقت روٹی میرے ذمہ تھی، اب جس کا قرآن پڑھتا ہے بھوک جانے روٹی والا جانے، آج کے بعد میرے سے روٹی نہیں مانگنی، اللہ سے روٹی مانگنی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اماں روٹی اللہ کیسے دے گا، ماں نے مصلی اٹھایا زمین پر بچھایا، فرمایا میرے بچے اس مصلی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا اللہ اکبر ذرا رو کے دکھا، وہ رونے پر زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال سکتا ہے، تیرے رونے پر تجھے روٹی بھی کھلا سکتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ روٹی دے، اللہ روٹی دے، روتے روتے نڈال ہو گئے، اماں بھوک لگ رہی ہے کہ اللہ سے مانگ۔ علماء اکرام نے فرمایا پیدا ہونے والے بچے کو 3 باتیں ماں باپ سکھلا دے کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا۔ پہلی بات یہ، بچہ پوچھے اماں یہ چیز کس نے دی، کہ بیٹے ساری اللہ نے بنائی، گھر کے اندر کرسی ہو، میز ہو، صوفہ ہو، الماری ہو، اماں یہ کون لایا، اماں یوں نہ کہ ابا لایا بلکہ کہ اللہ کے کرم سے آئی۔ جب بھی بچہ کہ اماں مجھے پیسے دے، اماں کے بیٹے آج میرے سے نہیں مانگنا اپنے خدا سے مانگنا ہے، جب 55 کی حالت میں اللہ سے مانگنا سیکھ لے گا تو 55 کے اندر 55 سال کی عمر میں خدا پاک کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اماں روٹی دے، رو رو کے تھک گئے، ہلکان ہو گئے، اماں دیکھ رہی اب گرا، اماں نے جلدی سے چولہے میں آگ جلائی، چھوٹی سی روٹی پکائی، بستروں میں رکھ دی، کہ قطب الدین روٹی مل گئی، اماں کہاں، کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی، جی اماں جان آ رہی ہے، کہاں، معولی پکڑ کے آہستہ آہستہ جہاں روٹی رکھی تھی وہاں لے گئی، کہ بیٹے دیکھ بستروں میں ہاتھ ڈالا، گرم روٹی مل گئی، کہنے لگے اماں روٹی اتنی آسان ہے، ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے، اماں رو کے کہنے لگی بیٹے ہاتھ اٹھاؤ روٹی دے دیتا ہے، رو کے دکھاؤ تو وہ ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ ہم جب بھی روئے 27ویں شب کی رات میں روئے، 15 شعبان کی رات میں روئے، ہم نے خدا سے مکان مانگا، ہم نے خدا سے کاروبار مانگا، کبھی ایمان کی سلامتی نہیں مانگی، کسی کو کچا مکان مل گیا، کسی کو پکا ایمان مل گیا، خدا کی قسم ایمان مانگتے اسلام والی زندگی ملتی، ایمان والی موت آتی، نتیجہ کیا نکلا، 30,000 روپے کی قبر تو مل گئی لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ جہاں اتنی دعائیں کرتے ہو ان میں ایک
ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ مرتے دم تک مجھے اپنے گھر سے وابستہ رکھنا۔ 40 سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا جنازہ ہسپتال سے جا رہا ہے، 6 مہینے بستروں پہ پڑے گزر گئے، وہ لوگوں نماز کا خیال ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ موت سے پہلے آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے میں دانہ نکل گیا، دانا پاؤں میں پھیل گیا، پنڈلی تک آ گیا، ناسور بن گیا، چلنا چھوڑ دیا، بستر پہ لیٹ گئے۔ 32 سال تک علماء کہتے بستر پہ لیٹا رہا۔ جب اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، کسی نے پوچھا عمران 32 سال کے بعد بستر سے اٹھے ہو، نماز قضا کر لو۔ مسکرا کے فرمانے لگے کون سی نماز قضا کروں، خدائے پاک کی قسم 32 سال کی حال اس حالت میں کبھی میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے کہا عمران بستر پہ لیٹا تھک نہیں جاتا تھا، کہ تمہیں کیا بتاؤں میں ہر رات کا انتظار کرتا تھا، جیسے رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا عمران کی بستر پہ آنکھ لگتی تھی، خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ کسی کو ماں پوچھتی کیسا ہے، کسی کو باپ پوچھے گا کیسا ہے، کسی کی یار تیمارداری کرے گا کیسا ہے، کہ میری آنکھ لگتی تھی پروردگار عالم پوچھتا تھا تیرا اس وقت کیا حال ہے۔ فرمایا مجھے 32 سال کا پتہ ہی نہیں لگا 32 سال بیماری میں کس طرح گزر گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا روزانہ ہی معمول بن گیا، گھر آتے ماں کو نہ دیکھتے، سلام کر کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ روٹی دے، ماں پکا کے بستروں میں رکھ دیتی۔ ایک دن والدہ محترمہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں چھوڑ کے رشتہ داروں میں چلی گئی۔ چھٹی کا وقت ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی گھر کی طرف آئے، ماں کو خیال ہی نہ آیا کہ میرا بچہ آج گھر آ گیا ہوگا۔ جب دل چڑھا، سورج تیز ہو گیا تو بہر ہو گئی، ماں کا کلیجہ قطب الدین کو یاد کر کے منہ کو آ گیا، کہنے لگی ہائے میرا بچہ گھر آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، روٹی کا آج اسے روٹی نہ ملی، اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے گا۔ سر پہ برقع اوڑا، اللہ اکبر، جب محلے کی گلی میں چلنا شروع کیا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگی، اللہ آج ماں کی مامتا کی لاج رکھ لے، اللہ بڑی مشکل سے میں نے کوک سے لے کر گود تک اور گڈلیوں چلنے تک میں نے اپنے بچے کا تیری ذات پہ یقین بنایا، اگر آج اسے بستروں سے روٹی نہ ملی تو سمجھ جائے گا روٹی خدا نہیں دیتا، ماں پکا کے دیتی ہے۔ یا اللہ تجھے میرے سفید بالوں کا واسطہ، کمزور ہڈیوں کا واسطہ اس لیے عرض کرتا ہوں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب تھک ہار جاؤ، دعا کی طرف سے مایوسی ہو جائے، کہیں بھی دعا قبول ہونے میں میرے عزیزوں تمہیں پتہ لگے کہ نہیں ہو رہی، جاؤ ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جایا کرو کہ اماں جان ذرا ہاتھ اٹھا دے، تیری ماں تیرے لیے ہاتھ اٹھائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم اس کی دعا میں اتنی پاور ہے، آسمان کے فرشتوں کو بھی روکنے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب ماں دعا کے لیے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ان کا سفارشی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں ہاتھ اٹھا دے، اللہ اکبر، انسان کے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور ماں افسوس میں، رنج میں اپنے اولاد کے دکھوں سے رو کے دکھا دے تو خدا دونوں جہان برباد کر دیتا ہے۔ رو رہی ہے گلی میں، یا اللہ میرے بچے کو روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ادھر اللہ سے روٹی مانگ رہے ہیں، اماں گھر آئی، دیکھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ ماں کی مامتا جوش میں آئی، بستر سے قطب الدین بختیار کاکی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگی، کہا بیٹے معاف کر دے، مجھے تیرے آنے کا اندازہ ہی نہیں تھا، آج بھول گئی ہے، میرا بچہ رو رو کے بھی لگا ہوگا، رو رو کے بھوکا سو گیا ہوگا۔ قطب الدین نے ماں کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا کہ اماں جب تو نے اللہ سے لینا سکھا دیا تو ماں سے لینا قطب الدین بھول گیا۔ کہ بیٹے کیا ہوا؟
अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट पे हाथ रख के कहा अम्मा आज भी तेरा बेटा खाना खा के सोया। बेटे तुझे रोटी कहाँ से मिली? अम्मा घर आया बावर्ची खाने में, ड्राइंग रूम में, स्लीपिंग रूम में, घर के आंगन में तुझे देखा कहीं नजर ना आई। अम्मा मैं मुसल्ला बिछा के बैठ गया। मैंने कहा अम्मा तो नहीं रब्बा तो मौजूद है, अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी दे। अम्मा मैंने दुआ करने के बाद मुसल्ले से खड़े होके बिस्तरों में हाथ डाला। अम्मा मुझे गरम गरम रोटी मिल गई, लेकिन अम्मा मुझे एक बात की समझ नहीं आई। रोजाना रोटी खाता हूँ, मुझे इतना मजा नहीं आया जितना आज की रोटी खाने में मुझे मजा आया। इनका नाम ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। मैंने उसकी दौलत को नहीं देखा, उसके तक़वे को देखा। और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बेटियाँ उलमा के निकाह में जाएँ। अल्लाह गवाह है, अपनी अंदाज़ा कर सकते मुझे अपनी इस बेटी के निकाह के लिए कितने मालदार लोगों की पेशकश हुई है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा मैं माल और दौलत नहीं देखता, मैं इल्म देखूँगा, इल्म और तक़वा देखेंगे, अपनी बेटी देंगे। ना हमने मंगनी की रस्म की है, ना हमने कोई और रस्म की है, ना हमने बेटी का जहेज़ दिया है, ना हमने बारात का तकाज़ा किया है। और मैं अपनी बेटी छोड़ने के लिए ख़ुद उनके घर जाऊँगा, बारात के साथ बेटी नहीं जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप नियत करो, हमने इसी तरह निकाह करना है। ये इरादे और फ़ैसले करो अपने अमल से। मैं कल घर वालों से कह रहा था, अगर मैं पाकिस्तान में अपने ख़ास दोस्तों से कहता मेरी बेटी का निकाह तो आपने आना है, मेरे घर का बरामदा हदियों से भर जाता। मुझे पता है लोग कितने शौक़ से मुझे हदिये देते हैं, मेरा घर भर जाता हदियों से। मैंने उसको कुर्बान कर दिया सिर्फ़ इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत ज़िंदा हो। अगर हम ही सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने पूरे ख़ानदान में से किसी एक रिश्तेदार को भी निकाह पर दावत नहीं दी, किसी एक को भी, कि आप हमारे निकाह में ज़रूर शिरकत करें। क्यों? ख़ानदान के लोगों को निकाह पे बुला के निकाह करना ये सुन्नत नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बस सुन्नत इतना है कि इजाब और कबूल हो, ऐलान हो, गवाह बैठे हों, ताकि पता चले कि इनका आपस में निकाह है। हमने इसी का अहतमाम किया, रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, ख़ानदान को पता चल जाएगा। जो हमसे मोहब्बत करते हैं महसूस नहीं करेंगे, वो खुश होंगे कि आपने सुन्नत का लिहाज किया। मैंने अपनी घरवाली से भी कहा, मैंने अपनी बेटी से भी कहा, यहाँ छोटे भाई खुबैब बैठे हैं, मैंने इनसे भी कहा। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा साथ दो और जबर करो और सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, ताकि अवाम के लिए निकाह बहुत आसान हो जाए। मेरे लिए 10,000 बंदा बुलाना क्या मुश्किल है। मैं ख़ानदान के बंदे बुलाता, 4-5 उसमें खाने रखता, फिर यहाँ निकाह करता, बेटी रुखसत करता। तो मैंने कहा मैं अपने तलबा से कैसे कहूँगा कि सादा निकाह सुन्नत है, अपने मुरीदीन से कैसे कहूँगा कि सादा निकाह सुन्नत है। वो कहेंगे उस्ताद जी आपके पास पैसे थे आपने तो कर लिया, हम गरीबों के लिए सादा निकाह सुन्नत रह गए। तो मैंने इसलिए गुजारिश की है, मेरे लिए मेहमान न बुलाना इतना मुश्किल है कि जितना बुलाना मुश्किल नहीं है। न बुलाना मुश्किल है और बुलाना तो बहुत आसान है। कितने लोग हैं जो तड़पते हैं। मैं बाहर था तो मेरी 30 की टिकट थी, मैंने 27 की कराई। 1-2 दोस्त उस्ताद जी क्या हुआ? मैंने कहा मेरा इज्तिमा है, मेरी बेटी का निकाह भी है, तो मैं चाहता हूँ 3-4 दिन बेटी के पास गुजार लूँ। 1000 रियाल उस्ताद जी बेटी के लिए, 1500 रियाल उस्ताद जी बेटी के लिए, 500 दिन उस्ताद जी बेटी। तो लाइन लग गई। मैंने फिर किसी को बताया ही नहीं, मैं क्यों जल्दी जाऊँ। तो अगर मैं दोस्तों को ये मुदऊ करता कि मेरी बेटी का निकाह है तो लोग कितने हदिये लेकर आते। मैंने सब कुछ कुर्बान किया है, क्योंकि हमारे यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत हमें। हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़हरा नबी की बेटियाँ, हमारी लाख बेटियाँ, उनकी जूतों की खाक के बराबर भी नहीं। हज़रत ज़हरा का निकाह सादगी में होता है। हजूर की बांधी हुई रिश्तेदार दो औरतें घर छोड़ने के लिए जाती हैं। मेरी बेटी क्या सोने चांदी की है कि उसके लिए 10 गाड़ियाँ चाहिए? मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम खुद अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। घर वालों से इस बेटी को छोड़ कर आ जाओ। कितना आसान था काम। मैं ये आप इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलमा बतौर ख़ास समझें, ज़बान से मसले बताएं कम फ़ायदा होता है, अमल से मसले बताएं तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। मैं और किसी से नहीं कहता, कम अज़ कम अपने मुताल्लिक़ीन से, शागिर्दों से, आलमी इत्तिहाद अहले सुन्नत वल जमात के अरकान से अर्ज़ करता हूँ, आप इरादे नहीं, आप फ़ैसले करो, हम निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। बस कोई इस पर मुझे कोई ना बुलाए कि उस्ताद जी आपने आना है, क्या ज़रूरत है। मदीना मुनव्वरा में निकाह हो रहा है। सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे कपड़ों पे कुछ रंग सा है, क्या हुआ? हुज़ूर मैंने निकाह किया। मदीना मुनव्वरा में सहाबी निकाह कर रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुला रहा, आप तो नाराज़ नहीं हो रहे? ये कैसा पीर है, मुझे क्यों नहीं बताया?
مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، مجھے نکاح پہ کیوں نہیں بلایا؟ یہ کیسا استاد ہے مرید کو ڈانٹ رہا ہے؟ اس کو خوش ہونا جی، بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، سادہ نکاح کیا، بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا، سادہ نکاح کیا۔ سنت کو زندہ کرو اور سنت کو جینا اور مرنا بنا لو۔ خانقاہوں کا مقصد یہی ہے، ہم ایسی خانقاہ نہیں چاہتے جہاں بدعت ہو، ایسی خانقاہ چاہتے ہیں جہاں خرافات بھی نہ ہو، بدعات بھی نہ ہو، رسومات بھی نہ ہو، خالص سنت کے مطابق زندگی گزرے۔ میں نے رات بتایا تھا کہ ہم نے خانقاہ حنفیہ نام کیوں رکھا ہے، تو میں خیر عرض کر رہا تھا کہ ابھی 2 نکاح ہیں، ایک خود میری بیٹی کا نکاح ہے اور ایک دوسرا نکاح ہے، وہ دونوں بھی نکاح بھی ہوں گے، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد مسافہ بھی یہاں سے شروع کریں گے۔ تو آپ حضرات کی اور میری ہم سب کی بہت بڑی سعادت ہے، اتنے بڑے بڑے اہل اللہ یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک کا تعارف سب کا نہیں کرا سکتا، آپ تڑپ جائیں سب کا تعارف سن کے۔ ماشاءاللہ ملیشیا سے آئے ہیں اور سری نگر سے آئے ہیں، ہمارے پاکستان کے احباب بڑے قیمتی حضرات تشریف لائیں۔ میں نے اس لیے بٹھایا کہ سب حضرات کے ساتھ آپ مسافہ کرو۔ کچھ اور بھی ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے سسر بھی ہیں اور ہمارے استاذ بھی ہیں، مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ۔ میں نے کئی احباب سے کہا، میں نے کہا میں نے نکاح کیے، ہمارے سسر نے بھی کبھی نکاح، ہماری ساس نے کبھی نکاح، کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم گھروں کا ماحول اتنا گندا کرتے ہیں کہ دوسری شادی مشکل ہوتی ہے، پہلی کو تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں جس پر خدا کی لعنت برستی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی پہلی نہیں ساتھ دیتی، دوسری تو بہت اچھی ہے۔ دوسری تو اچھی ہے، وہ تو تمہاری پسند کی ہے، اور پہلی نے وقت تمہارے ساتھ گزارا، اس کے ساتھ تم ایسا ظلم کرتے ہو کہ آہیں مظلوم کی آسمان عرش تک جاتی ہیں، پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ خیر اس پر میں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، یہ عنوانات ایسے ہیں جو بتانے والے ہیں، اس لیے ہم نے آئندہ خان کا اجتماع 3 دن کا رکھا ہے۔ آپ ابھی سے نیت کرو، خود بھی آؤ گے، دوستوں کو بھی لاؤ گے انشاءاللہ۔ میں پھر تفصیل سے انشاءاللہ ہر روز ایک بیان کروں گا تاکہ مختلف موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ جاوید افتخار احمد آگے، محمد عظیم آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آگے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نکاح کا خطبہ پڑھ دیتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ نکاح استاد جی ان دونوں کے کروا دیں، ہماری خواہش ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن عباس رضي الله عنهم ان خیر هذه الامت اکثرها نساء۔ آخری جملہ میں نے صحابی رسول عبداللہ بن عباس کا پڑھا ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس امت کا افضل شخص وہ ہے کہ جس کی بیویاں زیادہ ہوں، تعدد نکاح۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں ہم اصل میں شادی کا مقصد نہیں سمجھتے، دماغ میں غلاظت ہے، اس لیے دوسری شادی پر اشکال ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کی بیویاں زیادہ ہوں، بہترین امت وہ ہے۔ میں ترغیب نہیں دے رہا آپ 2 نکاح کرو، لیکن جو کرے اس پر اعتراض کبھی نہیں کرنا،
बक बक कभी नहीं करनी, अपना ईमान तबाह नहीं करना। अगर कुछ कमी पेशी है तो उसके घर का मामला है, आप उसको छोड़ दो। तभी उस्ताद मौलाना अब्दुल लिबास साहब दामद बरकत निकाह फरमाएंगे। मोहम्मद अजीम आ जाओ। हक माहर कितना है? 50,000 हक माहर बसूरत ज़ेवर। मोहम्मद अजीम खौला का मोहम्मद अजीम उस्ताद जी ने इनसे कहा कि खौला मेरी बेटी का नाम है और मैंने 50,000 हक माहर के वजह आपके निकाह में दी। उन निकाह मैंने कबूल की। मैंने पूरी बात सुनाई। तालिब इल्म है, यहाँ तखस्सुस किया, यहाँ पढ़ते हैं और